حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل الشام شر ام اہل الروم، روم والے بہتر ہیں یا شام والے؟ فرمایا ان الروم کفروا ولم يعادونا. ہاں رومی جو ہے نا ویسٹرن، یہ کافر ہیں لیکن ہماری دشمن نہیں ہے. یاد رکھو یہ کافر ضرور ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہے. لیکن آپ کے فلسطینی بھائی ان اہل الشام کفروا وعادونا، آپ کے جو فلسطینی بھائی ہیں شام والے، فلسطین سب کے سب یہ شام والے، پورا فلسطین یہ شام ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب یہ فلسطینی ملعون یہ کافر بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی. سارے کام کیے. اور آخر میں آپ کے سامنے میں بات لمبی نہیں کرتا، امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کا میں عباسی دور، اس وقت لوگوں نے پوچھا، کتاب الجہاد آپ دیکھیں کافی ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ اگر اسلام مسلمان حکومت پر حملہ ہو جائے جیسے بھی ہے تو ان کے لیے لڑنا جہاد کرنا ہم اس میں شریک ہوں؟ تو امام نے فرمایا ہاں، ان کے لیے نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے. اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو فَإِنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دین محمد، کیونکہ یہ ظاہری اسلام بھی مٹ گیا تو دین محمد ہی مٹ جائے. اس لیے قربانی دو. اگر اس گئی گزری حکومت پر بھی کافر حملہ کرے نا تو مسلمانوں کی تو کہلاتی ہے. یہ آپ کافی میں بابر جہاد میں دیکھیں کہ اس ظالم حکومت کے بارے میں کیا ہے کہ ان کو نہ دیکھو، اسلام کے دفاع کی بات کرو. اب بھی سارے مسلمان اگر یہ سب کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، کوئی اہل تسنن میں ہے، کوئی اہل سے، کہ اپنے اصل دشمنوں کو پہچانا. جو نام محمد ہی زمین سے مٹانا چاہتے ہیں وہ دشمن ہے کہ رسول اللہ کا نام دنیا سے مٹ جانا چاہتے ہیں. آپ انٹرنیٹ اگر دیکھیں رسول اللہ پر اتنے تان اور اتنے خطرناک حملے ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ نبی ہے، یہ نبی ہے کوئی؟ وہی بات جو کبھی رنگیلا رسول لوگوں نے لکھی تھی، اب انٹرنیٹ کے ذریعے بے شمار حوالوں سے کہ نبی کہتے ہو محمد رسول اللہ، یہ تو ایسا نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم کن باتوں میں رہی ہوں؟ نہ شیعت رہے گی نہ سنیت رہے گی، کچھ نہیں. اب اسی کا وقت ہے کہ ہم اقبال کی اس بات کو سمجھیں، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باز. کس بات میں پھنسے ہوئے کہ ابو بکر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ چھوڑو. اے کہ نہ شناسی خفی راز جلی ہوشیار باز، جو ننگی حقیقت سامنے ہے نا کہ لوگ سرے سے اسلام ہی مٹانا چاہتے ہیں. اس کو بچا لو. پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں. اب آشیانوں کی بات نہ کرو، یہ بعد میں فارغ ہو کر لیں گے کہ شیعوں کے مسئلے صحیح ہیں. اسلام تو بچا دو. ان کفار سے اور استعماری طاقتوں سے دین اسلام بچاؤ، حتیٰ کہ روزہ تک چھوڑ. میں جب کافی میں پڑھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ابو العباس صفا کے پاس تھے، عباسی خلیفہ تھا. اب امام کو علم تھا کہ رمضان کی یہ پہلی تاریخ ہے، اس نے بھی روزہ رکھا تھا، نہیں مانا تھا کہ کوئی روایت نہیں. کھانا آیا، امام نے اس کے ساتھ کھا لیا. لوگوں نے بعد میں کہا، انہوں نے کہا یار ایک روزے کی قضا کر لینا بہتر ہے بجائے فساد ڈال دے. فساد کی کوئی بات نہیں، یہ جو مسلمانوں کا سربراہ ہے اگر یہ سمجھتا نہیں شروع ہوا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں، فرمایا مجھے علم ہے کہ شروع ہو چکا، مگر میں اس پر اختلاف کروں فساد یہ. اس لیے اللہ کے بندو کتنی بڑی قربانی ہے کہ اپنے علم کی نفی کرنے کی، جو میں جانتا چھوڑو یار، جو مسلمان سمجھ رہا ہے کہ آج نہیں رمضان ٹھیک. اس لیے میں نے تو جو پڑھا اور بالکل وجہ بصیرت کہتا ہوں الحمدللہ. اب بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کا مشورہ کیا، میں نے کہا کوئی مشورہ، جب سے ہو سنبھالا کتابیں ہی پڑھ رہا. اب بھی پڑھ رہا ہوں، مشرق و مغرب سے منگواتا ہوں، ہر گروہ کی پڑھتا ہوں، اصل پڑھتا ہوں، کبھی مناظرے کی کتابیں نہیں پڑھتا. یہ شرارتی لوگ تصویر بگاڑتے ہیں. خود دیکھنے چاہیے کہ وہ کہتے ہیں مذہب والے کیا کہتے ہیں، وہ اپنی بات کی کیا تشریح کرتے ہیں. اس لیے شروع جو ہے شیعہ علماء کی دوسروں سب میرے پاس اثر موجود ہیں، میں وہ دیکھتا ہوں. اور اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں کوئی اختلاف نہیں، نہ کوئی جھگڑا. یہ سارا جہالت کا دھندا اور اس کے ساتھ طمع کا کہ کچھ لوگ بیوقوف ہیں، جانتے نہیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں. خود ہی بنا لیا شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، اپنی مرضی کی تشریح. حالانکہ سنیوں سے اگر پوچھیں کہ آپ کا یہ عقیدہ، میں صاف کہتا ہوں والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ. کئی میرے شیعہ دوست کہتے ہیں، میں نے کہا یار یہ آپ کی کافی ہے بیال خیر و شر من اللہ، تشریح کو سمجھیں. کوئی نہیں کہتا کہ بندے گناہ نہیں کرتے، اللہ کرواتا. بیوقوف ہے کچھ نہیں یہ کہ، مگر غلط تشریحوں سے آپس میں لڑا رہے. کچھ تو بیل نہیں ہے اور کچھ پیٹ کا دھندا طمع. جیسے پوچھا کعب الاحبار سے ما اخرج العلم من قلوب العلماء، کہ جانتے بوجھتے عالموں کے سینے سے کون سی چیز علم کو نکال دیتی، جانتے مگر فرمایا قال طمع. لالچ جب آ جاتا ہے کہ لوگوں کو خوش کریں، ان سے چندے بٹوریں. وحدت کتنی مقدم ہے، ٹکڑے نہیں ہونا، ایک رہنا. مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگ ظالم حاکم بھی ہوں گے، وہ اگر جہاد کریں، دشمن عالم اسلام پر ہمرا آور ہو جائے، وہ جو ہجوم کرے، ہمارے علاقے میں گھسا ہے جیسے عراق میں آ گیا، لبنان میں آ گیا، تو
تو کیا ہم دیکھتے رہیں کہ حکمران جو ہے وہ ظالم ہے؟ یہ امام وقت معصوم نہیں ہے، جہاد نہ کریں؟ تو خود امام علی رضا علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں کافی میں آپ نے فرض، حالانکہ اس وقت عباسی تھے ظالم، اور کیسی زیادتیاں آپ نے فرمایا تم نے عباسیوں کو یاد دیکھنا، اگر سرحدوں کی حفاظت نہیں کرو گے اور جنگ نہیں لڑو گے رومی اور کافروں سے، فَإِنَّا فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِينَ محمد، یہ ظاہری اسلام مٹ جائے گا تو اصلی دین کہاں رہے گا؟ پھر کلمہ ہی مٹ جائے گا دنیا سے۔ اس لیے نہ دیکھو کہ سنی حکومت کر رہا یا خارجی۔ میں نے امام محمد بن حسن شیبانی، یہ امام بشنیا کے شاگرد ہیں، بڑی کتاب لکھی المبسوط، اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی علاقہ میں خارجی حکمران برائے نام مسلمان، اللہ کے رسول نے کہا وہ دین سے نکل جائیں گے، امیر المومنین کو اور ان کے مخالفوں کو سب کو کافر کہتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اور اب بھی یہ سٹیٹس جو ہیں مسجد الرحمان یہ خارجیوں کی آبادی فرقے کے سلطان ہے وہاں۔ تو امام محمد لکھتے ہیں اگر خارجی حکمران اور صحیح العقیدہ مسلمان وہاں رہتے ہو مگر کفار حملہ کر دیں تو لوگوں کو اس حکمران کی مدد کرنی چاہیے، فرمایا اس خارجی کی مدد کرو۔ وہ پھر اللہ رسول کا نام لیتا ہے، خالص کافر آ جائیں گے تو پھر اچھا رہے گا۔ ذرا میری بات کو توجہ سنا، ہو سکتا ہے کچھ کر بھی ہوں مگر میں بددیانتی نہیں کرنا چاہتا کہ میں خوش کرنے کے لیے لوگوں کو باتیں کروں۔ مولانا نے اگر مجھے دعوت دیا تو میں الحمد للہ اس کا جواب دیں کہ وہ باتیں کہہ دوں جو کل اللہ کے ہاں کہہ دوں کہ میں نے بھائی لوگوں تک صحیح بات پہنچا دی۔ آخرت کا ایمان جو نا حقیقی، وہ بے شک آپ سنی رہے، یہ شیعہ رہے، وہ وہاں کی بات ہے، مگر دنیا میں جب ایک دوسرے سے برتاؤ، دکان پر آپ جاتے ہیں، آپ کہہ رہی ہے تو سنی تو بیٹھا ہے، کافر ہے، اس کا دیا میں کیوں کھاؤں، گوشت کیوں خریدوں؟ نہ بھائی وہ مسلم ہے۔ دنیا میں جو اسلام چاہیے نا وہ صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو گواہیاں جو دیتا ہے ہر شخص اس کو مسلم کہے گا، جو نہیں کہتا نادان ہے، دین کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے، ان شہادتوں کے بعد مسلم۔ تو جہاد کا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نیت نہ کرو کہ ہم ان ظالموں کی مدد کر رہے ہیں حکمرانوں کی، یہ کرو کہ ہم ان علاقوں کو بچا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے علاقے بچے رہیں، کلمہ تو یہاں چلتا رہے، کفار آ جائیں گے تو کیا بنے؟